سب سے پہلے جن لوگوں نے آج فرسٹ ٹائم میں ہمیں جوائن کیا ہے میرٹ سیمینار میں انہیں ویلکم کرتی ہوں آپ کی تالیوں میں، ان کے لیے بھرپور تالیاں، خدا ان کا شکر ہو۔ خاص کر کپلز کو کہ جو فرسٹ ٹائم میں آئے ہیں اور جو سنگل آئے ہیں وہ بھی، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ نے فرسٹ جو سیشن ہوا ہے اس سے برکت حاصل کی ہوگی، آمین۔ ہمارا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم بڑھنا چاہتے ہیں، ہم گرو کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی شادی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کی شادی گزارنا چاہتے ہیں جو خدا نے بنائی ہے، جیسا خدا چاہتا ہے کہ جب خدا نے باغ عدن میں جب خدا نے جوڑے کو بنایا تو خدا نے انہیں بامقصد بنایا تھا اور ان کے لیے خداوند کے سارے جو قانون تھے اور جو ساری چیزیں تھیں وہ بالکل پرفیکٹ تھیں، ایسا نہیں تھا کہ کوئی کمی رکھی تھی خدا نے، لیکن ہمارے مخالف نے آ کر کیا کیا کہ اس میں کمی جو ہے وہ ظاہر کی، جس کی وجہ سے تب سے لے کر اب تک بھی جس نے یسوع مسیح کے بھید کو نہیں جانا اس کی شادی خراب ہے۔ اور مسئلے اور مسائل آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسئلے اور مسائل میں پڑے رہنا جو ہے نا وہ مشکل بات ہے، وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ مسئلے اگر آتے ہیں تو وہ بھلائی پیدا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے، خدا کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں کچھ بھی کوئی چیز آتی ہے وہ بھلائی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو اگر شادی کی جو ظاہری سچویشن ہے اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو جس کو ابھی اور اچھا ہونا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جوڑا اچھا نہیں ہے، بلکہ اسی لیے خداوند نے آج جو ہے وہ اس سیمینار کا بھی ارینج کیا ہے اور آپ سب بھی جو ہیں وہ خداوند کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ شاید بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہو آج کے آنے کا لیکن وہ نہ آ سکے ہوں کسی وجہ سے، پر جس کو آج کی جو خوراک چاہیے تھی، جو ضرورت تھی، خداوند کے فرشتے اس کو اپنے ہمراہ لے کر آئے ہیں۔ شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو، کل تک نہ سوچا ہو کہ میں سیمینار میں جاؤں، صبح ہی شاید کسی کو پتہ چلا ہو اور اس نے تیاری کی اور وہ آ گیا ہو۔ یہ اس میں بھی خدا کا منصوبہ شامل ہے۔ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں اپنی مرضی سے آیا یا آئی ہوں، بلکہ خداوند کی مرضی سے ہم آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں تاکہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خدا کا کلام ہے جس میں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنی شادی شدہ زندگی میں کس طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جس طرح ہر 2 مہینے کے بعد سیمینار ہوتا ہے اور ہر سیمینار کا جو ٹاپک ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور ہر ٹاپک جو ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ تاکہ ہماری شادی کی گروتھ ہو، ہماری شادی کی ترقی ہو اور ہماری شادی جو ہے وہ اور اچھی ہوتی جائے۔ اور خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہوئے ہم اپنی گواہیوں کے ساتھ بھی آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے ہمیں سکھایا تاکہ ہمیں وہ کھڑا کرے تاکہ ہم اور دوسرے لوگوں کو سکھا سکیں۔ یہ خداوند کا ہی شکر ہو۔ میں چاہوں گی کہ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خداوند سے کہیں کہ تو مجھ سے بات کر، کیونکہ جب ہم اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں خداوند سے اور خداوند کو سننے آئے ہیں، نہ کسی انسان کو سننے آئے ہیں، تو ڈائریکٹ خداوند کی جو آواز ہے وہ ہمارے کانوں تک جائے اور پھر ہمارے دل میں وہ رچ بچ جائے، کیونکہ خداوند کے بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو وہ کلام جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو خدا کا پاک روح ہمیں یاد دلائے کہ تم نے یہ سیکھا تھا، اس سچویشن میں تمہیں اب اس چیز کی ضرورت ہے۔ ہر ایک لب کھلے اور کوئی لب خاموش نہ رہے اور نہ ہی شرمائے، بلکہ کہیں کہ خداوند میں تجھے سننا چاہتا ہوں، میں تجھے سننا چاہتی ہوں، تو مجھ سے بات کر، تیرا ہولی اسپرٹ مجھے سکھائے اور جس چیز کی آج مجھے ضرورت ہے وہی چیز مجھے دے، اور میں تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھوں اور تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور میں بڑھوں اور پھلوں اور 30، 60 اور 100 گنا پھل لاؤں۔ اور خداوند سے کہیں کہ ہمارے پھل قائم رہیں اور ہم تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ کچھ لوگوں نے بہت پہلی دفعہ میں سیمینار میں ہمیں اٹینڈ کیا ہے، تو ان کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے سے اس کو ریویو کرتے ہوئے
آج کے ٹاپک کی طرف آؤں گی. اور ریویو میں ہم پہلے یہ جاننا ہمارا ضروری ہے کہ ہماری بیس کیا تھی جب خداوند نے ہمیں پیدا کیا اور جب ہمیں خداوند نے باغ عدن میں رکھا بنایا تو ہماری بیس کیا تھی, ایک کپل کی بیس کیا تھی. ٹھیک ہے, تو جب ہم پیدائش 1:26 کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. اور جہاں پر انسان کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو انسان میں عورت بھی آتی ہے اور مرد بھی آتا ہے. دونوں جو ہیں وہ خدا کی شبیہ پر ہیں. عورت کی بھی جو شبیہ ہے, شکل ہے, وہ خدا ہے, اور جو مرد ہے اس کی بھی جو شبیہ اور شکل اور صورت ہے وہ بھی کیا ہے, خدا کی طرح ہے. پھر لکھا ہے کہ خداوند نے انہیں کہا کہ تم جو ہے وہ اختیار رکھو, اور یہ چیز دونوں کو کہی تھی. اتھارٹی جو ہے وہ دونوں کو خداوند نے دی, دونوں کو اپنی شکل پر بنایا, دونوں کو اتھارٹی دی, اور دونوں جو ہیں ان کو خداوند نے کہا کہ تو نر و ناری ہے, مطلب ایک مرد ہے, میل ہے, اور ایک فیمیل ہے. اور دونوں کو خداوند نے برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں. پہلی ہے خداوند نے دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا. دوسری چیز ہے خداوند نے دونوں کو اختیار بخشا. تیسری چیز ہے کہ خداوند نے دونوں کو برکت دی. سیم چیز ہے. اس لیے یہ پچھلے سیشنز میں ہم ڈیٹیلز میں یہ چیزیں سیکھ چکے ہیں. اب یہ تینوں چیزیں جب دونوں کو دی ہیں تو مطلب ہے وہ دونوں سیم ہیں, ان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمتر ہے کیونکہ یہ بیوی ہے یا لڑکی ہے تو یہ کمتر ہے. دونوں ایکول ہیں, سیم ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ونڈرفلی ڈیفرنٹ ہیں. اور ڈیفرنٹ اس وجہ سے ہیں, اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ خدا کی شکل, اس کی شکل خدا پر ہے اور اس کی نہیں ہے, اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس برکت ہے, اس کے پاس نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیفرنٹ صرف اس لحاظ سے ہیں کہ جب خداوند نے انہیں بنایا تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا, تو کچھ چیزیں خداوند نے مرد میں بلڈ کی اور کچھ چیزیں خداوند نے عورت میں بلڈ کی, تاکہ وہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کر سکیں. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ہسبینڈ میں نہ ہوں اور آپ کی بیوی میں ہوں, اور کچھ چیزیں آپ کی بیوی میں ہوں اور آپ کے ہسبینڈ میں نہ ہوں, اور پھر آپ جب دونوں ایک ہوتے ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور پھر کمی نہیں رہتی. تو اس لیے شروع میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں نظر نہ آتی ہوں اور ہم سوچتے ہوں, لیکن یہ چیزیں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ان دونوں کو سیم پیدا کیا ہے اور ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. تو وہ کمتر نہیں ہے لیکن ونڈرفلی ڈیفرنٹ ہے, اور ان کی ڈیوٹیز بھی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ ہیں. مرد کی ڈیفرنٹ ڈیوٹیز ہیں اور عورت کی ڈیفرنٹ ڈیوٹیز ہیں, جو اگلے باب میں ہمیں نظر آتا ہے. 2 باب میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے جو ہے وہ آدم کو باغ عدن میں رکھا اور اس کو باغ کی نگہبانی کے لیے رکھا, اور پھر خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں اس کے لیے ایک عورت بناؤں گا, اس کی مانند جو ہے ایک ساتھی بناؤں گا. لکھا ہوا ہے عورت نہیں, ساتھی بناؤں گا جو اس کی مانند ہو. کیونکہ آدم کے پاس خداوند سارے جانوروں کو لے کر آیا, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اس کی طرح کا نہ تھا. لیکن جیسے ہی خداوند عورت کو بنا کر لایا اور آدم نے کیا کہا, یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور لکھا ہے وہاں پر آدم گہری نیند میں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی شادی کو ایکسیپٹ کرنا ہے. آدم نے کوئی چونچڑا نہیں کہ اس کا ناک موٹا ہے, اس کے خداوند کان چھوٹے ہیں, اس کا قد چھوٹا ہے, اس کا رنگ اس طرح کا ہے. کچھ کہا خداوند میں تو ستا ہوں تو کی لے آندا ہے. اس نے کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی, میرے گوشت میں سے گوشت ہے. تو اس طرح سے جب ہماری شادی ہو جاتی ہے اور خدا کے خادم جب ہمیں بلیس کرتے ہیں, میاں اور بیوی ٹھہراتے ہیں اور برکت دیتے ہیں, تو ایکسیپٹ کریں کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. شادی کو جب ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ برکت ہم پر جاری ہو جاتی ہے. اور جو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور بعد میں بھی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی غلطی ہوئی ہے پیرنٹس سے یا مجھ سے, میرے چناؤں میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری شادی جو ہے وہ بہت اچھی نہیں جا رہی, لیکن اس کی پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہماری شادی خداوند کی طرف سے ہے اور یہ خداوند نے ہمیں جوڑا ہے. ہاللیلویا. یہ ہماری بیس ہے اور یہ مقصد ہے خدا کا ہماری زندگی میں کہ خداوند نے کہا کہ وہ اکیلا ہے
اور اس کو کام دیا ہے اور ہر آدم کو کام دیا ہے. ہر مرد کے پاس کالنگ ہے اور اس کی کالنگ کو جو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی اس کی مددگار بنائی گئی ہے. اسی لیے پچھلے سیشن میں بھی ہم نے کیا کہ ہر ایک کام میں عورت مددگار ہے. نہ صرف ہم نے اس کو کچھ کاموں میں اسپیسیفک کیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کاموں میں بس مددگار ہے، نہیں، وہ ہر ایک کام میں آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کے لیے خداوند نے بلایا ہے. ہر ایک بات میں کھڑی ہونے کے لیے وہ کسی طور پر بھی کمتر نہیں ہے، ذہنی طور پر بھی، نہ جسمانی طور پر، نہ کسی اور طریقے سے. ہاں، وہ جسمانی طور پر ویسے ویک ہے، لیکن اسی طرح پر خدا نے مرد کو اسٹرانگ بنا دیا تاکہ وہ دونوں مل کر کمپلیٹ ہو جائیں. ویک اور اسٹرانگ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر دیں. اور اسٹرانگ ہونے اس لیے بنایا کہ وہ اپنی بیوی کی کیا کرے، حفاظت کرے، پروٹیکٹ کرے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو. اس لیے مرد کو اسٹرانگ بنایا گیا ہے، نہ کہ وہی انرجی اپنی بیوی پہ یوز کرے مار پیٹ کی صورت میں. صرف اس کو اسٹرانگ بنانے کا مقصد اپنی فیملی کی پروٹیکشن ہے کہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے. تو آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری شادی میں وننس ہو، مطلب ہم ایک ہوں. میاں اور بیوی لکھا ہے وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں. کلام مقدس میں سے جلدی سے نکالیے گا پیدائش 2:24 آیت. کلام میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اس کلام کے جو دوسرا حصہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے کا مطلب ہے وننس، کہ وہ ایک ہوں گے، وہ اب سے دو نہیں ہیں، وہ ایک ہیں. اب انسان سوچے کہ یار دو بندے ایک کیسے ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑی زبردست اگزامپل جو ہے وہ ہمیں خداوند سے ملتی ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس سے. یہ تینوں شخصیات ہیں، مطلب یہ تینوں پرسنالٹیز ہیں، تینوں شخصیات ہیں، لیکن تینوں میں ایک جو یونٹی ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے. یعنی خدا ایک ہے لیکن تینوں جو ہیں ان میں مل کر وہ ایک ہے، وہ ایک ہیں. اسی طرح سے خداوند کہتا ہے بے شک تم مرد ہو اور تم عورت ہو، لیکن جب تم ازدواج کے بندھن میں بندھے ہو تو تم دو نہیں بلکہ ایک ہو. تمہارا سوچنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سونگنا، چکھنا، ہر ایک چیز، بیٹھنا، باتیں کرنا ایک ہوتا جائے. اور یہ شروع میں ایسے نہیں ہوتا زیادہ تر میں، بلکہ میں کہوں گی کہ سب میں ہی، کہ ایک جیسا دیکھنا سننا جو ہے اور یہاں ایک جیسی سوچ جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خداوند تربیت کرتا جاتا ہے. اور جیسے خداوند کے کلام میں ہم نے سیکھا کہ مرد اپنی بیوی کو سکھاتا ہے اپنے گھر کے ساری چیزوں کو، کیونکہ پھر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پرورش کر کے آتی ہے، تو بھی مرد کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پالتا پوستا ہے. مطلب وہ اس کی ایک پھر سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی پرورش کرے، اس کو بتائے کہ مجھے کیا پسند ہے، میں آپ کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو اور کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہیں، یہاں پر آپ بہت اچھی ہو، یہاں پر آپ تھوڑی ویک ہو، اس کو کیسے آپ اور زیادہ اچھا کر سکتے ہو، لیکن محبت میں، جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے. اب یہ جو ورس ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں جو سب سے مین فرسٹ پرپس تو ہے کہ خداوند میں بڑھنا اور یونٹی کے ساتھ. یونٹی کا مطلب ہے اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ بڑھنا ہے خداوند میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ ہمیشہ ایک رہیں، وہ کبھی بھی دو نہ بنے گھر میں، ہمیشہ ان کے فیصلے ایک ہوں، ان کے ڈیسیژن ایک ہوں. اور اس میں خداوند جو ہے وہ آج سکھائے گا. جب سکھاتی ہوں تو میں عورتوں کو زیادہ انکریج کرتی ہوں اس چیز کے لیے کہ وہ سیکھیں جو کچھ خداوند نے مجھے سکھایا اور میں نے اپلائی کیا. جب کوئی گھر میں فیصلہ ہوتا ہے اور دو ڈیسیژن آ رہے ہیں تو عورت کو اگر پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈیسیژن غلط ہے تو وہ پریئر میں جائے، جھگڑا نہ کرے. اس کے لیے ہسبینڈ کو نہ کہے کہ تو پچھتائے گا اس لیے کہ تو میری بات نہیں سن رہا. ہو سکتا ہے اس ٹائم میں ہے وہ چیز غلط،
اور لیکن ہسبینڈ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بہترین حل ہے آپ پریئر میں جائیں اور خداوند سے کہیں کہ یہ ڈیسیژن جو ہے یہ غلط ہے، مجھے پتہ ہے لیکن میرے خامند کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کی آنکھیں کھول کیونکہ تو اس کا ہیڈ ہے۔ تو اس طور پہ خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر آپ لڑ لیں گے اور کہہ دیں گے کہ تو پچھتائے گا اور کل کو ایسا ہوتا بھی ہے اور پھر آپ کو ڈبل اس کو سناتے ہو کہ جو میں نے کہا تھا وہی ہوا ہے، تو وہ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، وہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے۔ خداوند ہم سے ایسا رویہ نہیں چاہتا۔ تو اس میں یہ ایک چیز ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ سم ٹائم میں ہسبینڈ ٹھیک ہے لیکن بیوی اس طور پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس ڈیسیژن کی، اس میں یہ ہے کہ وہ سبمیشن کرے، وہ اپنے ہسبینڈ کے فیصلے کو آنر کرے کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ فیصلہ لے لیا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر اپنے ہسبینڈ کے کسی غلط ڈیسیژن میں بھی اگر آپ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے آپ کو ایک کہا ہے، اور جب بیوی ساتھ کھڑی ہے تو جو بڑھنے کے چانسز اور جو ترقی کرنے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اکیلے بندے کے کام کرنے کے چانسز جو ہے وہ اس میں فیلئر کے زیادہ چانس ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو آپ ایک کامیاب جو ہیں وہ شخصیت بنیں گے اور بن سکتے ہیں۔ تو خداوند اس والی چیز میں ہم سے یونٹی اور لو چاہتا ہے، ہماری وننس میں ایک ہونے کے لیے ہمیں لو رکھنا ضروری ہے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یونٹی اتحاد رکھنا، اور دوسرا خداوند کو دیکھنا کہ خدا بھی یونٹی پسند کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں ڈس یونٹی آ گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ میرے گھر میں خدا نہیں بلکہ شیطان کام کر رہا ہے، کیونکہ جیسے ہی ڈس یونٹی آئے گی تو لڑائیاں جھگڑے آئیں گے، ڈس یونٹی آئے گی تو نفرت آئے گی۔ آپ کہیں گے مجھے کیوں ایک دم سے اپنا ہسبینڈ برا لگنے لگ گیا، مجھے کیوں ایک دم سے اپنی بیوی برے لگنے لگ گئی، یہ جب بول رہی ہے کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں کہی، پر مجھے اس کی ہر بات کیوں چبھ رہی ہے یا مجھے اس کی ہر بات بری کیوں لگ رہی ہے، تو وہاں پر سمجھ جائیں کہ یہاں پر ڈس یونٹی ہو رہی ہے، شیطان آیا ہوا ہے اور وہ ہمیں ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے کہ ہم ایک نہ ہوں، ہم میں وننس نہ رہے اور ہم خدا کے پرپس کو پورا نہ کر سکیں۔ سو گھروں کی حالت کو ہم نے ادھر سے بھی جج کرنا ہے کہ کیا واقعی ہی خدا ہمارے گھر میں ہے یا نہیں، اور اگر خدا ہے تو آپ پرسکون چل رہے ہوں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل مسئلے نہیں آئیں گے، کیونکہ جیسے ہی ہم خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ لیتے ہیں تو مشکلیں آتی ہیں۔ خداوند نے یہ کبھی نہیں کہا کہ سیلاب نہیں آئیں گے، لیکن خداوند نے کہا ہے سیلاب آئیں گے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں گا، ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی، شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ لیکن اس چیز میں جو صرف شیطان کی بکھیری ہوگی اس میں، اور وہ چیز جو خدا میں رہتے ہوئے بھی اگر کوئی چیز آتی ہے اس میں خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایسی چیز جس میں جو شیطان نے چھوڑی ہوئی ہے اس میں ہمیں بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور ہم ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری جو ہے وہ جھنجٹ میں پڑتے جائیں گے۔ ایک سے جان چھڑائیں گے دوسری آ جائے گی، دوسرے سے جان چھڑائیں گے تیسری آ جائے گی۔ لیکن اگر خداوند ہمارا سینٹر ہوگا تو پھر ایک کے بعد دوسری نہیں بلکہ فتح آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ یا وہ چیز آ کے دوبارہ نہیں آئے گی بلکہ وہ چیز ترقی دے کر جائے گی، وہ چیز جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر جائے گی۔ تو ونس میں یہ چیزیں لازمی ہیں۔ لو، یونٹی یاد رکھیں، محبت کسی طور پہ بھی کم نہیں ہونی چاہیے، محبت کا جو کہہ لیں کہ دائرہ کار ہے وہ کسی چیز پہ منحصر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ میرے لیے کچھ کرے تو محبت کرتا یا کرتی ہے، ادروائز یہ نہیں کرتے۔ اور یونٹی میں سب سے پہلا نشانی میں نے بتا دی ہے کہ جھگڑا، سب سے پہلے جھگڑا، اور ہمیشہ چھوٹی چیز سے پکڑ لے ایک چیز کو۔ اگر آپ نے اس کو چھوٹی چیز سے نہیں پکڑا تو وہ چیز بڑی شکل اختیار کر سکتی ہے، جس کی میں اگزامپل دے سکتی ہوں کہ جب شروعات میں جب ہماری شادی ہوئی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری شادی میں ہم نے پہلے 7 سال سفرنگس جو ہیں ڈفرینٹ قسم کی سفرنگ جو ہیں وہ ہماری لائف میں آئیں، تو اس میں یہ تھا کہ اگر ہم پہلے ناراض ہیں تو شاید 1 مہینے بعد ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس ٹائم میں قابو کر لیا جاتا تو وہ کسی اور چیز پہ نہ جاتے۔
وہ آہستہ آہستہ ہفتے میں آ گئی، ہفتے سے پھر 2 دن بعد، 3 دن بعد، اور پھر ایک ٹائم کہ ڈیلی کوئی کسی نہ کسی بات پہ جو ہے وہ بری لگ جانی یا چپ جانی۔ تو کوئی چیز بھی ہے اس کو پہلے سے پکڑ لیں، نہ کہ اس کا انتظار کریں کہ چلو سدھر جائے گی یا ہو جائے گی، لیکن اظہار کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی اس کا اظہار ضرور کریں کہ مجھے یہ برا لگا ہے، چپ نہ رہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر میں نے جو سمپل جو بات اور سب سے اعلیٰ بات کہی ہے کہ گھٹنوں کے بل جائیں اور اس میں اپنی سچویشنز کو خداوند کے سامنے لائیں، اور آپ دیکھیے گا اس کے ریزلٹس 100% ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ ونس میں ایک اور چیز دیکھیے گا، تیسری چیز جو ہے وہ فیتھ فلنس ہے، مطلب آپ وفادار ضرور رہیں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ بہت سارے کپلز میں شروع میں ہی ہفتے بعد ہی بات شروع ہو جاتی ہے، میں چلی جاؤں گی، میں چلا جاؤں گا۔ یہ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اس لیول پہ شیطان لے جاتا ہے کہ آپ کی شادی میں وہ مسئلہ آتا ہے جس کی وجہ سے چھوڑنے چھڑانے والے مسئلے جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اور یہ میں ورڈ بہت بولتی ہوتی تھی۔ جب نیتھن بیمار تھا تو ہم اکثر ہی کھنچ جاتے تھے آپس میں دونوں کسی بھی بات پہ۔ ایک تو نیتھن کی بیماری کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، دوسرا ہم سٹرگل کر کے تھکے ہوئے تھے، اور پھر ایک دوسرے پہ ہی جو ہے وہ غصہ نکال دیتے تھے۔ تو میں ایک ہی بات بولتی تھی، ذرا اس کو ٹھیک ہو جانے دے، میں نہیں رہوں گی آپ کے پاس، میں نے چلے جانا ہے۔ اور شادی کا جو 7واں سال جو میں نے کہا، میرے خداوند نے ہماری شادی کو جب ہیل کیا تو 7ویں سال میں ایسا ٹائم آ گیا کہ میں نے کہا کہ میں اب موو کر دوں گی، اب میں چلی جاؤں گی اپنے گھر۔ لیکن میں آج تک اپنے گھر واپس نہیں آئی۔ میں آپ کو ایک گواہی کے طور پہ ایک چیز بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں آپ منہ سے بولتے ہیں اس لیول تک شیطان آپ کو لے کر جاتا ہے۔ اور شیطان تو ہمارے سے تو بڑا ہی اور زیادہ خوش ہوتا تھا مجھ سے کہ یہ بولتی ہے کہ نہیں رہنا، کیونکہ یہ اکٹھے رہیں گے تو انہوں نے تو بڑا کام کرنا ہے اور ان کو تو اکٹھا رہنا ہی نہیں چاہیے۔ تو جو شادی کے مسائل تھے اس کے پیچھے بھی زیادہ شیطان کی وجہ ہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جڑے رہیں، اور کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ خداوند نے ان کو جس پرپس کے لیے چنا ہے۔ لیکن خداوند نے اس ٹائم میں ہمیں بہت چیزوں کو سکھایا، اور ہر ایک ایریا میں خداوند نے ہمیں سکھایا۔ اور جب خداوند نے 7ویں سال میں ہمیں ڈیلیور کیا تو صرف ہماری شادی کو ہی ہیل نہیں کیا، بلکہ ہمارا بیٹا ہیل ہوا، ہماری شادی ہیل ہوئی، ہمارا فائنینس ہیل ہوا، پھر ہمارے ہر ایک ریلیشن شپ میں، مطلب میرے ان لاز کے ساتھ ریلیشن شپ، ادھر سے ریلیشن شپ، ہر ایک ریلیشن شپ میں خداوند نے جو ہے نا اس کو ہر ایک ایریا کو ہیل کیا، صرف ایک چیز کو نہیں۔ تو یہ خداوند ہی ہے جو کرتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو پیش کر لیتا ہے اس کے ساتھ وہ کرتا ہے۔ اور ادھر سے شادی کے 7 سال کمپلیٹ، 7 کا مطلب ہے کمپلیشن، وہاں سے خداوند نے ہماری شادی کو کمپلیٹ کیا، اور ادھر سے ہمیں منسٹری میں لے کر آیا، اور تب سے لے کے اب تک ہم منسٹری کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور بہت سارے جوڑوں میں، کپلز میں جو ہیں وہ کام خداوند کر رہا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی کے تجربات سے انہیں جب سکھاتے ہیں تو انہیں اور اچھا سمجھ آتا ہے، کیونکہ پریکٹیکل بیس چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ انوکھا نہیں ہے جو آپ کی لائف میں ہوا ہے، اور ہم کہیں کہ ہم تو بڑے صحیح ہیں جو آپ کو سکھانے آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم شاید آپ سے بھی زیادہ خراب حالت میں گئے ہوں، آپ کو نہ پتہ ہو، لیکن خداوند نے جب ہمیں ہیل کیا ہے تو آپ کو بھی ہیل کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو فیتھ فلنس ضرور رکھیں، وفا رکھیں، وفادار رہیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں نے تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ کوئی بھی، بے شک وہ مرد ہے یا عورت ہے، منہ سے نہ نکالیں یہ والے ورڈ، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں۔ دوسرا اسپرچولی جو ہے وہ جیسے لائک مائنڈڈ ہونا چاہیے، کہ مطلب آپ روحانی طور پہ جو ہے آپ کے ذہن ملنے چاہیے، لیکن اس میں بھی میں زیادہ انکریج کروں گی کہ جب آپ شادیاں کرنی ہیں اس سے پہلے پیرنٹس خاص طور پر، جب اب کل کو آپ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے یا جن کی شادیاں ابھی ہونے والی ہیں، وہ پہلے سے ہی روحانی لوگ دیکھیں۔ اگر کہ میں اگر خداوند کو جانتا یا جانتی ہوں تو کسی ناہموار جوئے میں نہ جتیں، ٹھیک ہے؟ اور رسک نہ لیں کہ نہیں میں جا کے ٹھیک کر لوں گی یا میں اس کو ٹھیک کر لوں گا۔ ایسے کبھی نہیں ہوا اور آج تک نہیں ہوا،
اور میں آپ کے اپنے تجربے میں بھی میں آپ کو بتاؤں، میں شروع میں بھی انسٹرکشنز دیتی ہوں اور ابھی درمیان میں دینے لگی ہوں. جب بھی میرج سیمینار سننے آئے صرف اپنا سنیں. مثال کے طور پہ 2 میاں بیوی بیٹھے ہوں تو بیوی ہسبینڈ والا سن کے چلی جائے اور اس کو گھر جا کے سناتی رہے، اور ہسبینڈ بیوی والا سن کے جو ہے وہ سناتا رہے، تینوں ہے کیا سی، تینوں ہے کیا سی، تو کوئی سدھار نہیں آئے گا. اپنا اپنا سن کے اپنے آپ کو بدلنا ہے. آج بھی اپنے کو بدلنا ہے، 10 سال بعد بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. دوسرے کو آپ نہیں بدل سکتے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو بدلیں. اس لیے کسی کا اگر خامند نہیں ساتھ آیا، کسی کی بیوی ساتھ نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. آپ نے سیکھ لیا، آپ سیدھے ہو گئے، دوسرا خود بخود ہی سیدھا ہو جائے گا. نہ ہوگا تو خداوند ہے نا جو ہمارا ہیڈ ہے، وہ ہمیں کبھی بھی زیادہ دیر مشکل میں پڑے رہنے نہیں دے گا. تو اس وجہ سے یہ چیز رکھیں کہ شادی کرنے سے پہلے لائف پارٹنر چنتے ہوئے دیکھیں کہ خداوند مجھے روحانی بیوی یا روحانی شوہر جو ہے وہ مجھے چاہیے، تاکہ میں اگلی لائف میں ڈسٹرب نہ ہوں یا میرے سال ضائع نہ ہوں. ہاللیلویا. پھر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی جو ہے وہ بھی اوپننس ہونی چاہیے. مطلب آپ کو ایک دوسرے کے ایموشنز کا پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہوتا ہے اور لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی لڑکی کو پسند نہیں ہے کہ اس کے پیرنٹس کے بارے میں بات کی جائے، تو جب ہسبینڈ لڑتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ایموشنز کو ہرٹ کرتے ہیں. لیکن یہی چیز خداوند آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر جو چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایموشنلی اس چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہے، آپ اس کے ان ایموشنز کو جو ہے اس سے پیار کریں. مثال کے طور پہ اگر وہ اپنے پیرنٹس سے زیادہ انوالو ہے تو آپ نے اس کو گالیاں دی ہیں اس کے پیرنٹس کو، تو کیا وہ اس کا دل آپ کے لیے کھلے گا؟ یا وہ آپ کو ہر ایک بات بتائے گی؟ نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ کانفیڈنس ہسبینڈ نے دینا ہے اپنی بیوی کو کہ وہ ہر ایک بات اس سے کر سکے. اسی طرح بیوی نے ہر ایک کانفیڈنس دینا ہے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ اس سے بات کر سکے. کیونکہ اگر ہسبینڈ نے کوئی بات کہی ہے کہ آج آفس میں یا کسی جگہ پہ کسی لڑکی نے یہ کہا، تو عورتیں شک کرنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس نے ویسے ایک شیئرنگ کی ہے اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن جب اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ شکی مائنڈڈ ہے، کل کو کوئی صحیح چیز بھی ہوگی وہ آپ کو کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو وہ کانفیڈنس نہیں دیا کہ وہ آپ کو کھل کے ہر ایک بات بتا سکے. تو اس لیے ضروری ہے کہ عورت مرد کو کانفیڈنس دے اور مرد عورت کو کانفیڈنس دے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی ہر ایک بات میں انوالو کریں اور اپنی ہر ایک بات جو ہے وہ بتا سکیں. تو اس وجہ سے ایموشنلی ایک دوسرے کو ہرٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کے ایموشنز کی قدر کرنی ہے. اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ اس کے پیرنٹس کے ساتھ اٹیچ ہوں، تاکہ ایموشنلی جو ہے وہ اس کو آسودگی مل سکے. لیکن آپ اس کی کسی بھی ویکنس کو اپنی وہ طاقت نہ بنائیں کہ اگر یہ اس چیز سے ہرٹ ہوتی ہے تو میں اس کو اسی چیز سے ہرٹ کروں گا، یا یہ اس بات سے ہرٹ ہوتا ہے تو میں بھی اس کو اسی بات سے ہرٹ کروں گا، یا اس نے میرے ماں باپ کو سنائی ہیں تو میں بھی ضرور سناؤں گی. تو اس لیے ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ کوئی اس کے سنائے یا وہ اس کو سنائے. ہر ایک چیز جو ہے وہ اچھی طریقے سے، کیونکہ آج ہم اسی لیے اس جگہ پر موجود ہیں کہ ہم نے اپنی شادی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں گزارنی جس طرح پر پہلے لوگوں نے گزار دی ہے. اب جیسے یسوع مسیح نے اپنی پسلی میں نیزہ کھایا اور ہمیں چھڑایا ہے اور ہماری شادی کو اپنے لہو سے پاک کیا ہے، اب بھی اگر ہم وہی شادی گزار رہے ہیں، اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کے خون دینے کا، جان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے ہمارے لیے جان دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ہماری شادی کو نہیں چھڑایا. سب سے پہلے ہوئی تو کرپٹ شادی ہی تھی، میاں بیوی ہی کرپٹ ہوئے تھے نا سب سے پہلے، انہی سے ہی تو آیا تھا گناہ کے. خداوند نے ان کو جو کہا تھا، جو منع کیا تھا، تو کپل جو تھا وہ کرپٹ ہوا اور تب سے لے کے اب تک. اور لیکن یسوع مسیح نے اپنے لہو کے وسیلے سے کیا کیا؟ انہیں فری کیا، انہیں آزاد کر دیا. ہاللیلویا. اسی طرح سے جب بچوں کو کرتے ہیں، آپ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ماں باپ کی یا ہسبینڈ وائف کی ونس بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت دفعہ میں ایسے ہوتا ہے کہ باپ ڈانٹ رہا ہے اور ماں اسی ٹائم میں سائڈ دیتی ہے، اسی ٹائم میں
جو کہ اچھا نہیں ہے، یا ماں ڈانٹ رہی ہے تو باپ اسی ٹائم میں بچوں کی سائڈ دے رہا ہوتا ہے، اس طور پہ بچے کی تربیت بالکل صحیح نہیں ہو سکتی اور آپ کی وننس بھی شو ہوتی ہے کہ آپ ایک نہیں ہیں۔ اگر بچہ آیا ہے آپ کے پاس اور اس نے کہا ہے کہ بابا نے مجھے یہ کہا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میری طرف سے بھی یہی جواب ہے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ میری ماں کی کیا ویلیو ہے اور میرے باپ کی کیا ویلیو ہے، اور ان دونوں کی بات ایک ہے، دو نہیں ہے۔ کیونکہ بچے ہم بہت زیادہ سیانے ہیں، اور اب کے بچے اور زیادہ سیانے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ تو اس طور پہ ایسے ہوتا ہے، اگر بچوں کو ڈانٹ رہے ہوں یا کوئی کسی بات پہ سکھا رہے ہوں، میں انٹرفیئر نہیں کرتی، بالکل نہیں کرتی، بے شک تھوڑی سختی بھی انہوں نے کی ہے تو بھی میں نہیں کرتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی انکریج کریں اپنی بیویوں کو کہ اگر وہ کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں اس ٹائم میں لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ تھوڑا زیادہ سخت ہو رہی ہے، تو بعد میں علیحدگی میں کہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن بات اپنی ایک رکھیں۔ میرے بچے مجھ سے کہتے ہیں کوئی چیز مانگنی ہے تو بابا سے کوئی چیز مانگنی ہے تو مجھے کہتے ہیں، تو میں بابا کو یہ کہو، میں نے کہا آپ کہہ لو، نہیں وہ آپ کی زیادہ مانتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری ماں کو کیا ویلیو ہے دی جاتی ہے گھر میں، کہ ہم سے بھی زیادہ ہماری ماں کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ویلیو دینا ایک دوسرے کو، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جہاں پر بابا نے نہ کہہ دی وہاں پہ ماما بھی ہاں نہیں کر سکتی، انہیں یہ بھی چیزوں کو پتہ ہے کہ اگر ادھر سے بھی نہ ہوگی تو ادھر ماما بھی ہاں نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کے جو رولز ہیں وہ اپنی لائف میں اپلائی رکھیں کہ وہ وننس کو خراب نہ کریں، بچوں کی وجہ سے وننس نہ رہے۔ بہت سارے لوگ بچوں کی وجہ سے بھی بہت لڑتے ہیں، لیکن بچوں کی تو شادیاں ہو جانی ہیں، تو آخر میں تو آپ نے ہی رہنا ہے اکٹھے۔ تو اس لیے بچوں کی وجہ سے بھی اپنی وننس، اپنی شادی جو ہے وہ خراب نہ کریں، بلکہ سب سے پریورٹی آپ دونوں کی، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے بچوں کی۔ ہاللیلویہ۔ پھر جیسے پچھلے سیشن میں بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اپنے فائنینشیل سیکرٹس جو ہیں وہ نہ رکھیں، کیونکہ جب آپ نے کہا ہے کہ ہم اب دو نہیں ایک ہیں، تو ایک دوسرے سے نہ چھپائیں باتوں کو اور نہ ہی فائنینس کو۔ لیکن شادی کے شروع کے سالوں کے لیے ہم اکثر یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی آئی ہے اور شروع میں آپ نے اس کو پوری سیلری پہلے مہینے دی ہے اور اس نے 10 دن میں ہی وہ ختم کر دی ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ اب میں کیا کروں؟ تو اس لیے اس سے پہلے آپ کو تربیت کرنی ہے اپنی بیوی کی کہ یہ پیسے ہیں، پہلے 1 ہفتے سے شروع کریں، 1 ہفتے دینے ہیں، یہ لگاؤ ذرا، کس طرح لگاتے ہو۔ اگر وہ مینیج کر لیتی ہے پھر 2 ہفتے، پھر 3 ہفتے، پھر 4 ہفتے، اور ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ اس کو اپنی ساری چیزیں بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہے، اور اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں، ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے ہسبینڈز جو ہیں وہ سیلریز چھپاتے ہیں، بیویوں سے نہیں بتاتے، یا خرچہ نہیں دیتے، یا خرچ پورا گھر کا ڈالتے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے اوپر کچھ خرچ کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں دیتے۔ تو یہ ایک اچھا رویہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بیوی کو صرف اگر آپ پوری سیلری میں سے 500 بھی دے دیتے ہیں نا کہ یہ صرف تم نے اپنے اوپر لگانا ہے، تو وہ بہت خوش ہوگی۔ تو اس لیے اس کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ ہمیشہ چھوٹا سا بجٹ بے شک رکھیں، چھوٹا سا گفٹ رکھیں، چھوٹی سی کوئی چیز رکھیں، یہ اس کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور اس کو آسودگی بھی ملے گی، اور جس سے وہ آپ کا لو بھی فیل کرے گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی یہ چیز بتائی ہے کہ مرد کو اگر کسی عورت نے بتانا ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے تو وہ منہ سے جتنا مرضی کہہ لے کہ میں تمہیں پیار کرتی ہوں، لیکن اگر وہ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتی، مرد کبھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ وہ مجھے پیار کرتی ہے، کیونکہ اس کی رسپیکٹ میں سے اس کو لو نظر آتا ہے۔ لیکن عورت کا حساب یہ ہے کہ جب تک آپ اس کو دنیا کی ہر چیز لا دو، جب تک آپ منہ سے نہیں بولو گے کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں، اس کو لگتا ہے نہیں کرتا۔ یہ عورت کی سائیکی ہے اور وہ مرد کی سائیکی ہے۔ مرد کو منہ سے بولنے کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ منہ سے مجھ سے بولتی رہے، نہ بولے،
لیکن جتنا وہ اس کی کیئر کرتی ہے, جتنا وہ اس کو رسپیکٹ دیتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت زیادہ کرتی ہے. لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سننا چاہتی ہے کہ مجھے بتائے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے یا نہیں, اور کوئی مہینہ گزر جائے تو وہ پھر خود ہی کہہ لیتی ہے تو ہی پیار کر دیو کہ نہیں میرے نا کیونکہ یہ اس کی وہ سائیکی ہے کہ وہ سننا چاہتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے ہر ایک چیز کو ریڈی رکھیں, اس کی برتھ ڈے کو ضرور یاد رکھیں, اپنی اینیورسری کو ضرور یاد رکھیں, کیونکہ یہ خاص ایونٹ ہیں جو ایک عورت کو بہت جو ہے وہ پسند ہوتے ہیں, اور وہ اس میں بہت خوشی محسوس کرتی ہے, اور اس سے وہ اور زیادہ محسوس کرتی ہے کہ یہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ اس کو میری برتھ ڈے یاد ہے, اس کو اینیورسری یاد ہے کہ ہماری شادی ہوئی تھی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ وننس لاتی ہیں, ایک کرتی ہیں ہمیں, اور پھر ہم ایک ہوتے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پھر کبھی اس نے کوئی اونچ نیچ کر بھی دے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں, اس ٹائم میں دیکھو نا وہ میرے لیے کیک لائے, میرے لیے یہ کیا, میرے لیے وہ کیا. تو اس طور پہ اس چیز کو ضرور جو ہے وہ رکھیں. اس طرح سے بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے رسپیکٹ کو کبھی بھی پیچھے نہ کریں, عزت دیں, ہر طرح سے عزت کریں, اور خاص کر لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ رسپیکٹ دیں اپنے ہسبینڈ کو. کلام میں لکھا ہوا ہے مثال چیپٹر 31 میں کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جب باہر اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو وہ لوگوں سے عزت پاتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, کلام میں لکھا ہے. تو جب شوہر باہر جاتا ہے تو اس کی جو تعریف ہے وہ اس کی بیوی کی وجہ سے ہوگی. تو اس وجہ سے بیوی رسپانسیبل ہے اس کی رسپیکٹ کے لیے کہ اس کی رسپیکٹ کسی طور پر بھی نہ خود کم کرے, نہ بچوں سے کروائے, نہ کوئی کسی اور کو پرمیشن دے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ کریں. تو اس چیزوں کو دھیان میں جو ہے وہ رکھنا ہے, اور ہمیشہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ رسپیکٹ دیں اور ہیلپ کریں ایک دوسرے کی, اور اپنے ریلیشن شپ کو لازمی طور پر جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں, پہلے درجے پہ اپنے ریلیشن شپ کو رکھیں, کیونکہ خداوند نے سب سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ آدم اور ہوا کو, اور پرپس کے تحت بنایا ہے. سو یہ پرپس پورا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر چھوٹی چھوٹی ایفرٹس کرتے رہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنی وائف کے لیے. وائفس تو مجھے پتہ ہے کرتی ہیں, کپڑے استری کر کے دینا, موزوں کا دھیان رکھنا. اگر کبھی میں کہوں کہ اگر ایک ہفتے کے لیے بیوی چلی جائے تو کوئی ایک موزہ اور ہوگا اور ایک اور ہوگا, ہو سکتا ہے ایسے زیادہ تر میں. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ہسبینڈس کو جو ہے وہ انکریج کروں گی کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا چھوٹی چھوٹی ایفرٹس بیوی کے لیے ضرور کریں. کبھی باہر سے ہی ایک پھول توڑ کے جو ہے نا لے آئیں. ویسے منع ہے پھول توڑنا, لیکن پھر وہ کتنے کا ملتا ہوگا؟ بہت مہنگا نہیں ہے, لیکن ایک کلی جو ملتی ہے اس کو خرید کے لائیں. لیکن آپ اس کو کہیں کہ آپ جو ہے وہ اچھا کھانا بناتی ہو, یا آپ نے یہ والا کام جو ہے وہ انکریجمنٹ کسی بھی صورت میں آپ انکریج کر سکتے ہیں, حوصلہ دے سکتے ہیں, جس سے اس کی تھکاوٹ یا جس سے اس نے جو اتنی ایفرٹس کی ہوں گی وہ اس کو ایفرٹ نہیں لگیں گی, تو وہ خوش ہو جائے گی. تو اس لیے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ضرور کریں. جیسے مجھے یاد ہے ایک ٹائم میں شادی کے شروع کے سالوں میں پاسٹر صاحب کو میری برتھ ڈے یاد نہیں رہتی تھی. تو یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کیونکہ مرد اور عورت کا ڈیزائن فرق ہے کہ مرد جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں چیزوں کو. عورتوں سے آپ صدیوں پرانی باتیں پوچھ لیں ان کو یاد ہوں گی, یہ ان کا ڈیزائن کی وجہ سے ہے. تو مجھے برا بھی لگتا تھا کیونکہ میری 2 برتھ ڈے وہ بھول گئے تھے. تو تیسری میری برتھ ڈے جب آنی تھی تو میں نے 3-4 دن پہلے میں نے الماری کھول کے رکھی. میں نے الماری کھولی اور میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی. سیٹ کرتے کرتے میں نے دیکھا کوئی چیز زمین پہ گری ہے, تو میں نے دیکھا تو وہ ایئر رنگز تھے اور بہت پیارے تھے. میں نے کہا یہ میں نے تو لیے نہیں اور ہیں بھی نہیں ہوئے. میں نے کہا یہ کس کے ہیں؟ پاسٹر مون کو کہہ رہی ہوں یہ کس کے ہیں؟ کہتے یہ میں نا کل پرسوں آپ کی برتھ ڈے پہلے لے آؤں کہ میں بھول نہ جاؤں. تو یہ ایک مجھے اچھی بات وہ لگی کہ یہ وہ جان بوجھ کے بھولتے نہیں ہیں کہ میری مجھے یاد, لیکن اب تو انہیں ہر برتھ ڈے جو ہے وہ میری یاد ہے. لیکن شادی کے شروع کے سالوں میں کی چیزیں میں آپ کو جب کوئی ایسی شیئرنگ کرتی ہوں تو وہ یہ چیزیں ہیں. لیکن تب ایموشنز بھی ہائی ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں.
تو اس لیے بیوی بھی بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اس نے یہ نہیں کیا، اچھا اس نے مجھے ویلنٹائن وش نہیں کیا، اس نے مجھے یہ نہیں وش کیا، اس نے مجھے ادھر نہیں لے کے گئے، ادھر نہیں لے کر گئے. تو ہر ایک چیز کو دیکھیں کہ آپ اس کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں. ہسبینڈ اپنا پورا کنٹریبیوشن کرے اور عورت اپنا پورا کنٹریبیوشن کرے تو اس طرح سے بہت اچھا ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے شروع میں سیکھا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں لیکن ایکول ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے ہم میں، لیکن ہم ڈیفرنٹ ہیں، ہماری ڈیوٹیز ڈیفرنٹ ہیں، جس کی وجہ سے ڈیوٹی ڈیفرنٹ میں ہمیں کیا کہا گیا، عورت کو کہا گیا آپ نے مرد کی سبمیشن میں رہنا ہے، اس کی بات ماننی ہے. اب جب سبمیشن میں رہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اس سے چھوٹے ہو جائیں گے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ گھر میں 2 ہیڈ نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہو سکتا ہے، 2 ہوں گے تو خرابی ہوگی. تو اس وجہ سے وہ دونوں ایک ہیں، 1 ہیں، لیکن ایک ہیڈ ہے اور ایک اس کو کیا کرتا ہے، سبمٹ کرتا ہے کہ اس کی بات مانتا ہے، اور پھر دونوں مل کر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اچھے مددگار ثابت ہوتے ہیں. ہاللیلویا. اور اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ میرے ہسبینڈ اگر ایسا بیہیو کر رہا ہے تو اس کا ڈیزائن فرق ہے، تو اس کو قبول کریں کہ یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں اس کے اندر ان بلڈ ہیں وہی ایسے ہیں. اب یہ جو میں ان بلڈ کی بات کرتی ہوں نا، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں. جیسے اس کے اندر پین ہے، پینسل ہے کسی کے پاس ابھی؟ یہ مجھے یہ پکڑانا ذرا. پینسل ہے ابھی کسی کے پاس؟ ہاں ویری گڈ، دے دو. وہ پین بھی مجھے پکڑا دیں، وہ پین بھی دیں مجھے. یہ پینسل تو نہیں ہے، یہ بھی پین نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پینسل کریں. میں آپ کو اگزامپل دینے لگی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پینسل ہے اور یہ پین ہے، ٹھیک ہے؟ اب پین کے اندر کیا ہے، یہ اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ انک ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر کیا ہے، سکہ ہے، ایسے ہی ہے. اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پین کی طرح لکھے، تو یہ کس کی غلطی ہے، اس کی یا آپ کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو ہسبینڈ ہے وہ اس سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ان بلڈ ہے، میں جب ان بلڈ کہہ رہی ہوں، جو اس کی خصوصیت ہے وہ انک کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں تو پینسل کیوں نہیں ہے، تو پینسل کیوں نہیں ہے. اور بیوی کیوں کہ وہ پینسل سمجھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بیوی کو پینسل کہہ رہی ہوں اور اس کو پین کہہ رہی ہوں، ایگزامپل دینے کے لیے کہہ رہی ہوں. بیوی کی جو اس کے اندر جو ان بلڈ جو خدا نے اس کی خصوصیت رکھی ہے وہ پینسل کی رکھی ہے، اور آپ کو اس کو کہہ رہے ہیں پین کیوں نہیں ہے، تو پین کیوں نہیں ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے. اس لیے پھر لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ پین بنو، اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ بھی پین بنو. مطلب میں بھی پین ہوں تو تم بھی پین بنو، اور آپ پینسل ہو تو آپ اس کو بھی کہہ رہے ہو کہ تم بھی پینسل بنو. جبکہ وہ پین ہے اور آپ پینسل ہو، اور آپ دونوں نے مل کر کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس وجہ سے جو چیزیں خدا نے ہمارے اندر، مرد کے اندر سمجھو کہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ عورت کے اندر نہیں ہیں، جو چیزیں عورت کے اندر رکھی ہیں وہ مرد کے اندر نہیں ہیں. پھر وہ ان دونوں کی جب شادی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک ہوتے ہیں تو وہ دونوں مل کر ایک گھر کو چلاتے ہیں، ازدواج کو چلاتے ہیں، خدا کا مقصد پورا کرتے ہیں، خدا کا مقصد پورا کرتے ہیں. ہاللیلویا. ابھی صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم نا 1-2 گروپ بنائیں گے اسی سے ریلیٹڈ، اور چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے اسی ٹاپک کے حوالے سے. جو پہلے سیشن میں بھی ہم نے وننس کے بارے میں، ایک ہونے کے بارے میں سیکھا. ابھی بھی ہم نے تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا ہم سیکھ رہے ہیں، اور میں نے زیادہ پریکٹیکل بیس چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی ہیں، کہ کس طرح سے ہم ایک جو ہو سکتے ہیں. اب گروپ میں کیا کرنا ہے، 2 گروپ بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں ڈسکشن یہ کرنی ہے کہ کس طور پر جو ہے وہ وننس، جب ہم وننس جو ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مل کر اس کو اور اچھا کر سکتی ہیں. وننس کو کہہ لیں کہ اپلائی کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے. میرا سوال سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے میں نے یہاں پہ ایک لکھا ہے، اچھا میں نے لکھا ہے اور میں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا
کہ عورت کو کانفیڈنس دیں تاکہ وننس آئے، کیونکہ تب تک آپ دو ہی رہتے ہیں، جب تک آپ اس کو کانفیڈنس نہیں دیتے وہ آپ سے چیزیں چھپاتی ہے، یہاں چھپاتا ہے، تو پھر وننس نہیں رہتی، کیونکہ اس نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اپنی سائڈ جگہ پہ، آپ نے اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں، تو آپ ایک نہیں ہو۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں اور ان کے علاوہ جو میں نے سکھائی ہیں، تاکہ ہم اگلے سیشنز میں جب لوگوں کو وننس کے بارے میں سکھائیں تو کچھ تجربات آپ کے جو ہیں وہ ان لوگوں تک جائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں وننس کو ایک فیملی میں لانے کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف میں۔ سمجھ آئی؟ ہاللیلویہ۔ سو خداوند کا ہم شکر کرتے ہوئے 2 گروپ بنائیں گے، اور گروپ کی ڈسکشن کے بعد ایک گروپ لیڈر، دونوں گروپ میں سے ایک لیڈر آ کے اپنے پوائنٹس کو جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ وننس جو ہے وہ اور کس طور پہ ہم شادی شدہ زندگی میں لا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم پریئر کریں گے، اگر کسی کا کوئی کوسچن ہوگا وہ کوسچن لیں گے، اور اس کے بعد کھانا ہے۔ سو بہت شکریہ۔